السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ شیخ کیا میں آپ سے ایک اسلامی سوال کر سکتا ہوں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ کا نام؟ محمد سلمان۔ ماشاءاللہ، ہم اس سے پہلے بھی ہم آپ سے شاید ویڈیو بنائے۔ جی ملے ہیں اس سے۔ بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ آج بھی ہم آپ سے استفادہ کریں گے۔ ہم جو ہے لوگوں سے اسلامی سوال جواب کرتے ہیں راستے میں، تاکہ لوگوں میں اسلامی اویئرنیس آئے اور عمل کرنے میں آسانی ہو۔ آج کا ہمارا موضوع تھا رمضان کے روزوں سے متعلق، کیونکہ رمضان المبارک قریب ہے، تو اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ روزے کے دوران جو ہے سارا دن سوشل میڈیا پر اور ٹیلی ویژنس کے سامنے گزارتے ہیں، تو اس کے متعلق اس کا شرعی کیا حکم ہے شیخ ایسے روزداروں کا؟ جی اس تعلق سے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جو روزے کی فرضیت کی جو وجہ بتائی ہے، لعلکم تتقون کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ روزہ تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی والی صفت پیدا ہو جائے، اور تقوی نام ہے اللہ کی چاہی زندگی گزارنے کا، رب چاہی زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے۔ اب رمضان المبارک کا جو مہینہ آتا ہے، اس میں ہم تو ظاہری اعتبار سے بھوکا پیاسا رہ لیتے ہیں، لیکن بہت سے وقت گزاری کے طور پر بہت سے ایسی چیزیں کرتے ہیں جو روزے کی روح کے منافی ہے، جو تقوی کے منافی ہے۔ مثلا سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنا، ٹیلی ویژن کا استعمال کرنا، یا اسی طرح کی آپس میں دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کر وقت گزاری کے طور پر بات چیت کرنا، یا موبائل میں لوڈو گوٹی وغیرہ کھیلنا، یا اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو روزے کے روح کے منافی ہے۔ اس طرح کرنے سے اگرچہ آپ کا روزہ تو فاسد نہیں ہوگا، لیکن جو روزے کی اصل روح ہے وہ روح ختم ہو جائے گی، جو روزے کا اصل ثواب ملنا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آج کل ہم نوجوانوں سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں، یا اسی طرح ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور آئندہ اگلا سال کس کی قسمت میں رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا نہ ہو، اس لیے اس مہینے کو آنے سے پہلے اس کی تیاری کریں۔ پلس یہ ہے کہ یہ مہینہ جب آ جائے روزے رکھیں تو جتنا ہو سکے سوشل میڈیا کا کم استعمال کریں، اور اس طرح اپنے اوقات کو ذکر و تلاوت میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، اذکار میں، اور اسی طرح دین کی باتیں سننے میں اور دین کو سمجھنے میں، دین کو پڑھنے میں لگائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت یہ رمضان المبارک کا ہمارا صحیح طور پر صرف ہو۔ ہم اگر غلط استعمال کریں گے اپنے اوقات کو، تو پھر رمضان المبارک کی جو روح ہے وہ ہم کو میسر نہیں ہوگی۔ پھر جس طرح اور رمضان گزرتا ہے اسی طرح یہ رمضان بھی گزر جائے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تعلق سے ایک بڑی وعید کے طور پر ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ ہلاک و برباد ہو ایسا شخص جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ نہ بن سکے۔ مغفرت کا ذریعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل امین کی بددعا پر آمین کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے زینے پر ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ بیجا غلط چیزوں میں استعمال کریں گے تو جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہونا چاہیے تو وہ خیر کا ذریعہ نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے لیے بدنصیبی کا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ بددعا پر آمین کہنے کا وہ ہم مترادف ہو جائیں گے۔ اس لیے سوشل میڈیا کا اور دوسرے بھی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں جو شرعی اعتبار سے نامناسب ہیں، جس کو عام دنوں بھی نہیں کرنی چاہیے، خاص کر رمضان المبارک کے مہینے میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو حتی الامکان روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر شیخ۔